السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ جو کچھ تم کہنے لگے اس کو سمجھنے نہ لگو۔ یعنی ہم جو کچھ بھی اللہ کے سامنے بول رہے ہیں نماز میں عربی میں، اس کا اردو ترجمہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم عربی کا جو اردو میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ ہے اسلام۔ تو ہم پوری نماز میں سے صرف 3 باتیں جو ہے نا سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے محلے کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ وہ 3 باتیں یہ ہے، پوری نماز میں سے ہم 3 باتیں بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام جسمانی، زبانی اور مالی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ سب سے پہلے جسمانی عبادت میں پہلے صحابہ کرام لوگوں کے نابیناؤں کے، محتاجوں کے گھروں کو جاتے تھے، ان کے گھروں کو صاف صفائی کرتے تھے، ان کو پانی بھرنا، ان کے بیت الخلا صاف کرنا، یہ جسمانی عبادت صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب یہ دور ویسا نہیں رہا۔ اب جو ہے نا راستے میں گڑھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دو۔ اب راستے میں گڑھے ہیں دکانوں کے پاس، مکانوں کے پاس، گھروں کے پاس، مسجدوں کے پاس، تو وہ گڑھوں کو ہم کو بند کرنا چاہیے۔ وہ گڑھے اگر ہم بند کر دیں گے تو ہمارا مذہب کیسا ہے، ہمارا دین کیسا ہے، نماز سے کیا سیکھے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلی عبادت جسمانی عبادت ہے۔ راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہے، کوئی بوجھ اٹھا کے جا رہا، اس کو سہولت پہنچانا۔ اس کے بعد نمبر دوسری چیز پہ آتی ہے زبانی عبادت۔ زبانی عبادت سے مراد لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کی دلجوئی کرنا، لوگوں کو اچھی بات بولنا، لوگوں کو اچھا مشورہ دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا، اور جو ہے نا کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا، اور وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ تم جو وعدہ کر رہے وہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس وقت ہم لوگ بھی یہ بولتے ہیں کہ زبان دے کے مکرنا نہیں۔ ہم کو بھی زبان جو دے رہے ہیں ہم اللہ کے سامنے، وہ ہم کو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ نمبر تیسری عبادت ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں سے سب سے پہلے اپنا مال جو ہے نا اپنے والدین پہ خرچہ کرنا، اس کے بعد عزیز رشتہ داروں، اس کے بعد محتاجوں، اس کے بعد مسکینوں، اس کے بعد بیواؤں، اور اس کے بعد اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، جان پہچان کے اڑوس پڑوس ہیں، جس کو جاننے پہچانتے ان کو خرچ کرنا، اور یتیم اور تمہارے قیدیوں کے اوپر خرچہ کرنا، قیدیوں کو جیلوں سے چھڑانا۔ 1-1, 2-2, 3-3 ہزار میں جیلوں میں قیدیاں بند ہیں، ان کو قیدیوں کو رہا کرانا، قرضداروں کے قرضوں سے چھٹکارا دلانا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ مالی عبادت ہے۔ اگر ہم یہ 3 باتیں جو التحیات للہ والصلوات والطیبات ہم جو بول رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں ہم عبادت، تمام جسمانی، زبانی، مالی عبادت، اس کو عبادت کہا جا رہا ہے۔ اب ہم کو جو ہے نا یہ 3 باتوں پہ جو ہے نا اگر ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہارے مال میں مانگنے والے نہیں مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 19 میں تمہارے مال میں مانگنے والے نہ مانگنے والوں کا دونوں حق کا حق ہے۔ تو ہمارے لیے یہ 3 چیزیں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ پوری نماز میں سے میں 3 باتیں بولا، اگر آپ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے، ہم اور آپ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک، ہمارا جو ہے نا دیش دنیا میں نمبر 1 ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کبھی اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد کو جاؤ تو اپنی زینت کو لے کے جاؤ۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں جب کبھی بھی مسجد کو جاؤ تو اپنی زینت کو لے جاؤ۔ زینت کیا ہے؟ ہم لوگ اچھے کپڑے، عطر، سرمے کو زینت سمجھ لیے، جبکہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا اور عطر سرما لگانا یہ تو ہر روز کا ہے، ہمارا کام ہے، ہر بار ہم صاف ستھرے رہنا چاہیے۔ اب مسجد کو جاتے سو ٹائم پہ جو ہے نا زینت لے جانا بولے تو وہ زینت کیا ہے؟ زینت لے جاؤ بولے اللہ تعالیٰ۔ تو اب سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں فرمائے گا المال والبنان زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جب بھی مسجد کو جاؤ تو زینت لے کے جاؤ، اور یہاں بتا رہا ہے کہ مال اور اولاد
دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو یہ دونوں چیزاں جو ہے نا مال اور اولاد زینت بنے. یہ زینت کو مسجد کو لے جاؤ رہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی مسجد کو جاؤ تو اپنی زینت کو ساتھ لے کے جاؤ. یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. سورہ کہف کے مطابق آیت نمبر 46 کے مطابق تم کو مال کو اور اولاد کو لے جانا چاہیے. اور یہ 3 عبادتیں مسجد سے شروع ہونی چاہیے. ہر مسجد میں جو ہے نا ہر نماز کے بعد جو ہے نا چندہ وصول ہونا چاہیے ان لوگوں پہ خرچہ کرنے کے لیے. اگر ہم یہ 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اگر نماز پڑھیں گے تو ہم نشے کی حالت میں نہیں پڑھ رہے بلکہ ہوش میں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم یہ 3 چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو ہم ہوش میں نہیں ہیں بلکہ نشے کی حالت میں ہیں. تو نشے کی حالت سے ہم کو نکلنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ اسلام ہے, یہ نماز ہے اور جو ہے نا اسی کو عبادت کہتے ہیں. یہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.